بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح انسان ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے عطیات اور ناراض ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے باہر نکل آتی ہے۔ بعد میں روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دریافت کیا جاتا ہے کہ کون روح ہے، اور فرشتے بتاتے ہیں فلاں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے، پاکیزہ روح کے لیے خوش آمدید ہو جو پاک جسم میں رہی، داخل ہو جاؤ، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور پروردگار سے ملاقات کے لیے خوش ہو جا، جو تجھ پر ناراض نہیں۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ لیکن جب بدکار شخص فوت ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل، گرم پانی پیپ اور اس قسم کے دوسرے عذابوں کو قبول کر۔ اس کو یہی الفاظ کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے، پھر اس کو آسمان پر چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہیں، تو اس کے حق میں پیغام ملتا ہے کہ خبیث روح کو خوش آمدید نہ ہو جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ چنانچہ اسے آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں رہتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان کی۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو روشن چہرے والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن لاتے ہیں۔ فرشتہ مومن کو خوشخبری دیتا ہے اور یہ خوشخبری سن کر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، تو مومن کی روح جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشک کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ آتا ہے، پھر اسے سفید خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے اس قدر تیز مشک کی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کہ کسی مومن کی روح آ رہی ہے۔ جب روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دو۔ پھر روح کو سوال جواب کے لیے واپس قبر میں لوٹایا جاتا ہے، اور جب کافر گنہگار کی روح موت ہوتی ہے تو روح قبض کرنے انتہائی خوفناک اور سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تجھے اللہ کے غضب اور جہنم کی بشارت ہو۔ وہ روح خوف اور ڈر سے جسم میں سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں
جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اس وقت اس قدر روح سے بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو اسے پہلے آسمان سے ہی زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نام قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو۔ پھر دوبارہ سوال جواب کے لیے قبر میں لوٹایا جاتا ہے اور پھر عالم برزخ شروع ہوتا ہے جو ہماری دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہمارے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت 93 میں فرمایا، اور کاش کہ تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزائیں دی جائیں گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، اور کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہم برزخ کے حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح قوم فرعون جیسے ہی دریائے نیل میں غرق ہو کر موت کی گھاٹ اتاری، اسے فوراً آگ میں جھونک دیا گیا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ قوم فرعون کے لوگوں کو صبح شام کالے پرندوں کی شکل میں لا کر جہنم دکھائی جاتی ہے کہ تمہارا آخری اور مستقل ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کی قبر میں 99 سانپ بھیجے گا جو قیامت تک اس کے جسم کا گوشت کھاتے رہیں گے، اور قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ اس سزا کے علاوہ ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔